تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو عمیر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھوٹے سے ایک بچے صحابی تھے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ان کو غمگین دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس غمگینی کی وجہ پوچھی کہ کیا ہوا ہے. تو گھر والوں نے بتایا کہ اس کا ایک بلبل تھا، یعنی ایک جانور تھا جس کے ساتھ ایک کھیلتا تھا، وہ مر گیا ہے. تو یہ سن کر اسم فرمانے لگے اے ابو عمر، بلبل کا کیا کہنا، یعنی بلبل کا کیا بنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ جس لائک اس کو یعنی ہنسانے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، یعنی مسند انس بن مالک میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس کو فرمایا ما بالو ابی عمیر، قالوا یا رسول اللہ ماتا یعنی ماتا نغیرہ، قال فجعل یقول یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یعنی اس کو کیا، نغیر کو کیا ہوگا، اس کا کیا بنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس کو یعنی وہ ان کو ہنسانے کی کوشش کر رہے، یعنی اس غم سے نکلنا چاہیے. تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، یعنی یہ ایسے مسائل تھے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جو اسوہ حسنہ ہے سیرت کے حوالے سے، وہ ہے کہ بچوں کو وہ تحفہ دیا کرتے، تحائف دیا کرتے تھے، گفٹس. ٹھیک ہے، کیونکہ احادیث میں بھی آیا ہے نا کہ تہادو تحابو، یعنی جب آپ ایک دوسرے کو گفٹس دیں گے، اچھے اچھے جو تحفے ہوتے ہیں، تو جب آپ ان کو دیں گے اور اس کے بعد آپ کی جو ہے باہمی محبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ، آپ کی محبت پھر اسی طریقے سے بڑھ سکتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب گفٹس جو ہے، تحفے جو ہے وہ دیا کرتے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موسم کا پہلا پھل لایا جاتا تھا، جیسے یہاں پہ سیب ہے اسی طریقے سے وہاں پہ کھجور ہوتے تھے، تو جب پہلے موسم کا پہلا پھل آپ کے سامنے پیش کیا جاتا تو اولاً آپ برکت کی دعا فرماتے تھے، اور پھر وہ پھل اس مجلس میں موجود سب کم عمر بچے کو بطور ہدیہ کے دیتے تھے. جو بھی ان کی مجلس میں جو بچے ہوتے تھے نا کم عمر، تو پہلے ان میں وہ تقسیم کیا کرتے تھے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بچوں کے ساتھ کس طریقے سے وہ پیش آتے تھے. تو وہ ان کو باضابطہ طور پر یہ تحفے، یہ گفٹس جو ہے ان کو دیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ اور ایک اسوہ حسنہ جو ہے بچوں کے ساتھ کھیلنا، چاہے وہ آج کرکٹ کی صورت میں ہو، یا کرۃ القدم، یا مطلب فٹ بال کی صورت میں ہو، یا والی بال کی صورت میں ہو، یا کسی اور گیم کی صورت میں، جائز گیم. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے آپ یعنی اپنے بچوں کے ساتھ کھیل سکتے، دوسرے بچوں کے ساتھ بھی آپ کھیل سکتے. آپ دائی بھی ہیں تو پھر اسے کیا فرق پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو آپ مبلغ نہیں بن سکتے، ہم تو اللہ کے نبی سے زیادہ دائی تو نہیں بن سکتے. جب وہ بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے بلا تکلف، جو اللہ کے نبی بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے، تو ہمارے لیے کوئی بھی ایکسکیوز، ہم تو بدرجہ اتم اس کا حق رکھتے ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ کھیلیں، ہے کہ نہیں. تو بظاہر تو یہ تمام سرگرمی فضول دکھائی دے ہمیں، ہم مطلب یہی وہ تسبیح کر لو، مسجد میں بیٹھو وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ کے نبی باضابطہ طور پر بچوں کو وہ پریکٹیکل ایکٹیویٹیز بھی کیا کراتے تھے. لیکن حقیقتاً یہی چیزیں اس کے جسمانی و نفسیاتی قوتوں کی تکمیل کا ذریعہ. آج تو بچے ہمارے موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انگیج کیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انگیجمنٹ، یعنی بچوں کو انگیج کرنا، مطلب گیمز میں انگیج کرنا، باقی چیزوں میں انگیج کرنا، تاکہ ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ اچھی رہ سکے اور وہ اچھے طریقے سے ڈیولپ بھی ہو سکے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس اور عبید اللہ بن عباس کو ایک قطار میں کھڑا کرتے اور ان سے فرماتے تھے جو پہلے مجھ تک پہنچے گا اسے یہ انعام ملے گا. تو اس سے کیا پتا چلا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ریس کروایا کرتے تھے، ان کو دوڑایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس اور عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین. اور اس کے بعد یعنی ان کے دوڑنے پر ان کو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو پہلے مجھ تک پہنچے گا میں اس کو یہ انعام دوں گا. تو وہ دونوں دوڑ پڑتے اور آسن کے سینے مبارک اور پیٹھ پر چڑھتے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ یعنی چمٹا لیتے، تو اس کے بعد اپنے گلے لگاتے. تو یہاں سے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو بچوں کو یعنی بچوں کو کھلانا، یہ دو معنی لفظ ہے. آپ اب کہیں گے یہ کیا اردو بول رہا ہے. بہرحال کچھ الفاظ جو اردو میں ہوتے ہیں وہ زو معنی ہوتے ہیں. زو معنی جن کے 102 یا زائد معنی ہو سکتے ہیں. یعنی اگر ہم کشمیر میں کہیں گے کہ یہ گندناؤن، تو اس کو ہم کیا کہیں گے اردو میں؟ اس کو کھلاؤ. بس میں رہی ہیں، تو یہ اردو میں بھی ایسے استعمال ہوتا ہے. تو لہذا وہ ان کو باضابطہ طور پر کھلاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما آپس میں الجھ رہے تھے کہ آپ سب نے فرمایا شاباش حسین، حسن کو پکڑیے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کی مخالفت کر رہے ہیں جبکہ وہ تو حسین سے بڑے ہیں. تو آپ سب نے انہیں جواب دیا کہ دراصل جبریل حسن رضی اللہ عنہ کو شاباش دے رہے ہیں، اس لیے میں نے بھی حسین کو شاباش میں نے حسین کو شاباش دی. حضرت جبریل حسن کو شاباش دے رہے تھے اور میں نے حضرت حسین کو شاباش دی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی یہ جو ایکٹیویٹیز جو ہے بچوں سے کرایا کرتے تھے. اس کے بعد بچوں میں مقابلہ کروانا، کمپٹیشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور انعام سے نوازنا. یعنی آپ کوئی ایگزام بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کوئی مثال طور پر کوئی گیم یعنی ان سے کوئی گیم کی ایکٹیویٹی کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے فٹ بال ہے وغیرہ، اور اس کے بعد ان کو پرائزز بھی دے سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر بچوں میں مقابلہ بازی کے جذبے کو آپ ابارہ کرتے تھے، آپ ان کو انکریج کرتے تھے. اور یہ مقابلہ کبھی تو فکری صورت میں ہوتا تھا اور کبھی جسمانی دوڑ، یعنی کبھی آپ کوشچنز پوچھتے تھے. آپ کو پتا ہے یعنی بہت سارے سوالات جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے بھی پوچھتے تاکہ فکری یعنی جو نشو نما ہو، یعنی ان کا جو تھاٹ ہو وہ اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو. اور اسی طریقے سے کبھی جسمانی طور پر ان کی ایکٹیویٹیز کراتے تھے وغیرہ. اچھا، اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ہے لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر توجہ دینا. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو ہے یعنی ان کو بھی لڑکوں کے برابر کھڑا کرنا، وہ تو نہیں ہو سکتا نا. قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ہر لحاظ سے یعنی لڑکی تو لڑکی کے برابر نہیں بن سکتی. ہاں لڑکی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلب بہت سی خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا، اس اعتبار سے کہ لڑکی جو ہوتی ہے ایک ماں کے پاس، ایک باپ کے پاس جو بچیاں ہوتی ہیں وہ بے لوث ہوتی، ان کے پاس کوئی بھی لالچ نہیں ہوتی، ان کے پاس دنیا کی کوئی حرص، خصوصاً اپنے والدین کے لیے وہ بہت زیادہ سنسیئر ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں نا کمپیریزن میں یعنی تقابلی طور پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو موازنہ مطلب جب آپ کریں گے ان دونوں میں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ حقیقت میں نہ ان کو کچھ وراثت سے ملتا ہے، نہ ان بیچاریوں کو مطلب کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یعنی ان کی جو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنے والدین کے ساتھ ہوتی ہے. لڑکی کو سب کچھ دیا جائے لیکن اس کے باوجود بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. خیر، لیکن عرب میں دور جاہلیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یعنی بہت سارے مسائل تھے لڑکیوں کے حوالے سے، بہت سارے وہاں پہ مسائل تھے. تو اس کی بہت ساری یعنی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور اس کے بہت سارے ریزنس ہیں کہ لڑکیوں کو کیوں دفنایا جاتا تھا. کیونکہ ایک وجہ تو سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھی ہے کہ عرب کے لوگ جو تھے وہ باغیرت ہوتے تھے لڑکیوں کے مسئلے میں، کہ کہیں کل یہ لڑکی جو ہے یا لڑکیاں جو ہیں میری بیٹیاں جو ہیں یہ کل میرے لیے باعث شرم اور باعث افسوس نہ بنے، اسی لیے میں اس کو درگور کروں گا، اسی لیے میں اس کو زندہ یعنی دفناؤں گا یہاں پہ. تو یہ اس وجہ سے بھی ایک پرسپیکٹو تو یہ بھی ہے. اسی لیے جو عرب ہے نا عرب کے جو جوہلات تھے نا وہ ہم سے زیادہ غیور تھے خواتین کی عزت کو لے کر. یعنی جس گھوڑے پہ ان کی بیوی چڑھتی تھی، ایک دفعہ اگر اس گھوڑے پہ ان کی بیوی چڑھتی تھی تو کہا جاتا ہے کہ عرب کے جو مرد حضرات تھے وہ پھر اس گھوڑے کو قتل کیا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ کوئی مرد اس جگہ پہ نہ بیٹھے جس گھوڑے کی جگہ پہ پیٹھ پہ میری بیوی بیٹھی. تو اس لحاظ سے ان کی غیرت تھی. عورتوں کی آواز، ہماری غیرت تو اب ختم ہو چکی ہے کہ نہیں؟ مطلب زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہو گیا، گزر گیا دور ساقی کی چپکے پیتے تھے پینے والے. تو آپ کو پتا ہی ہے. تو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو بشارت دی جاتی تھی، جب ان کو خوشخبری دی جاتی تھی یعنی لڑکی کی کہ آپ بالانثیٰ یعنی آپ بیٹی، آپ باپ بننے والے ہیں وغیرہ، تو آپ کے یہاں لڑکی ہونے والی ہیں. وَلَّ وَجْهُهُ، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے نقشہ کھینچ رہا، تو سارا دن جو ہے اس کا جو چہرہ ہے ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ بے رونق ہو جاتا تھا، وہ کالا ہو جاتا تھا، وہ ترش رو ہو جاتا تھا، اور دل میں وہ یعنی اپنے آپ کو وہ یعنی وہ گھٹتا ہوا محسوس کر رہا تھا. بس میں آ رہی ہے اس لحاظ سے کہ یعنی اس کی یہاں بیٹی پیدا ہوگی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس نظریے کو تبدیل کیا، اس سوچ کو تبدیل کیا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من علی جاریتین، یعنی جس کسی کے یہاں دو لڑکیاں حتی تبلغا، یعنی دو بالغ لڑکیاں، اور وہ ان کی پرورش کرتا ہے تب تک جب تک وہ بالغ ہوتی ہے. بس ماری ہے من علی جاریتین حتی تبلغا،
یعنی بالغ ہونے تک وہ ان کی پرورش کرتا ہے. سمجھ رہی ہیں. جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ. راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص، ایسا فادر جو ہے، ایسے والد صاحب جو ہے، وہ روز قیامت یعنی ان دو شہادت کی دو انگلیاں، اللہ کے شہادت کی انگلی اور اس کے یعنی اس کے ساتھ جو اور ایک انگلی ہے، تو ان دو انگلیوں کو ملا کر اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا کہ اس طریقے سے وہ اور میں قیامت کے دن ہوں گے. وضم اصابع یعنی ان دو کو ملا کر اپنی دو انگلیوں کو باہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اس طریقے سے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. کون شخص؟ یعنی جو بالغ ہونے تک اپنی بچوں کی صحیح پرورش کرتا ہے، ان کو ادب سکھاتا ہے، ایٹیکیٹ سکھاتا ہے، با ادب بناتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے. تو یہ آسان معاملہ نہیں ہے. تو بہرحال اس اعتبار سے بھی یعنی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مطلب خواتین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا سٹیٹس دیا. بلکہ اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس یعنی جو پہاڑ تھے نا، پہاڑ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگتی ہے تو اس کے بعد حضرت حاجرہ جو ہے علیہ السلام وہ پھر چکر لگاتی ہے پانی کی تلاش میں. تو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت، تا ہنوز، آج تک اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے شاعر میں رکھا. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. کیوں؟ کیونکہ یعنی اس پہ جو چکر لگائے وہ کس نے لگائے؟ وہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، حضرت حاجرہ تھی. تو ایسا ہمارا جو عقیدہ ہے، وجود زن سے ہے، تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے تو. تو لہٰذا یہ ہمارا بنیادی ایک مسئلہ ہے. وہ جو نہج البلاغہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کے خاتون جو ہوتی ہے یہ نحوست ہوتی ہے، یہ دنیا میں ایک بہت بڑا شر ہے وغیرہ. تو یہ صحیح نہیں ہے، اس قول صحیح نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہترین متاع جو دنیا کی ہے نا وہ ایک خاتون ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے اس کے بعد تمام اولاد میں برابری سے کام لینا. ہاں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ برابری سے کام لینا. یعنی آپ ایک بچے کو بے روزگار رکھتے ہیں اور دوسرے بچے کو آپ معاشی طور سے آباد رکھتے ہیں، تو یہ ایسا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو بچوں میں یعنی اگر آپ بچوں میں برابری نہیں کرتے تو اس سے بہت سارے نفسیاتی مسائل پھر پیدا ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ فاطمہ کے ساتھ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک طریقے سے انہوں نے ٹریٹ کیا اور حضرت زینب کے ساتھ دوسرے طریقے سے انہوں نے ٹریٹ کیا، تو اس حضرت رقیہ کے ساتھ دوسرے طریقے سے ٹریٹ کیا. تو ایسا معاملہ آپ کو وہاں پہ نہیں ملے گا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، بچوں پہ بہت زیادہ نفسیاتی یعنی اثرات پڑتے ہیں. مثلا باہمی دشمنی بھی پیدا ہو سکتی ہے، ان میں تکبر پیدا ہو سکتا ہے، احساس کمتری اور احساس برتری، یہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں. ہمارے والدین کے لیے بغض اور حسد پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ یعنی نفسیاتی مسائل اس لحاظ سے پیدا ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. محسن صاحب مے سوال کہ بہت پان دون بچن ہند مول ونکس، البتہ مے بوڑ لڑکہ پان باسان اتن بہت لکھان یم پوائنٹس تھے میں لکھت، بہت وچان یمو مز کس کس مے مز کی کر بہ کوشش اپنانچ. جی بالکل. اللہ تعالیٰ سن فضل کرم ست چیز، البتہ اخ چیز یتھ اندر کمی کہ علماء صحبت چھن ہیکان اس تت کن تمن دت کین، چونکہ صحیح. مز مز چھس بہ تم نوان. البتہ اخ چیز میں پرابلم گژھان کہ بہت ونان بچس سہ ون 4 وُہر، وچ بہ تمن ون زیادہ زور کران انسسٹ کران کی کہ ژٕ پر. صحیح. البتہ وچھس بہ کوشش کران تمن گھر نیرو امیک دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا ایمانیات کاشر پٲٹھی چھُس بہٕ تمن ونان اللہ تعالیٰ سۭتۍ گژھِ گۄڈٕ زیادٕ محبت کرُن، تمہِ پتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ. البتہ ہُتھ کٔنۍ چھِنہٕ تِم سٹڈی چھُس نہٕ بہٕ تِم کرناوان کینٛہہ، مثال سوٗر کرکھ یاد یا باقی چیٖز. منٛز کیٛاہ پزِ مےٚ کرُن؟ 4 وُہر چھِ مےٚ بچہِ اور سُہ شرٲرتی تہِ واریاہ زیادٕ. بالکل. ات مطلب اس کے لیے جو بہترین
اس کے لیے جو بہترین اصلاحی عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ بچوں کو موبائل سے دور رکھیں. ہمارا جو ہم بحیثیت والدین ہمارا جو مسئلہ بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں میں موبائل تھام دیتے ہیں اور اس کے بعد جان چھوٹی لاکھوں پائے. یعنی اس کی انگیجمنٹ جو موبائل کے ساتھ ہوتی تو اس کے نتیجے میں ہماری جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں, ان کے مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور ان کی جو ماں ہوتی ہے ان کا یہی سب سے بڑا جواب ہوتا ہے کہ مجھے کام کرنے دو. تو سب سے پہلے بچوں کو موبائل سے دور رکھنا, یعنی اس دور میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ ایک کام کریں, بچوں کو آپ مدارس کے ساتھ انگیج کریں. مثال کے طور میں آپ کو ایک ڈاکٹر کی مثال دیتا ہوں, ڈاکٹر شبیر صاحب ہے کہ ہمارے یہاں اسلام آباد میں, تو ان کا اپنے ایک بچے کے سامنے ان کی ویڈیو بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں, اپنے بچے کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ رہی. یعنی ان کا بچہ جو تھا وہ 6 سال کا تھا, 6 سال یا 7 سال کا, اسی کے بیچ. تو ان کی اپنے بچے کے ساتھ تربیت کے لحاظ سے کمٹمنٹ رہی. ان کے یہاں نزدیک میں ایک مدرسہ تھا, وہاں پہ وہ ان کو صبح لاتے تھے خود اپنی گاڑی میں ڈاکٹر صاحب, اور اس کے بعد شام کو دوبارہ ڈپارچر کے ٹائم اپنے گھر دوبارہ واپس لاتے تھے. اس اسنا میں اس نے مدرس جو وہاں کے جو اساتذہ تھے, مدرسین تھے, ان کو بتا کے رکھا تھا کہ ان کو پہلے تجوید پڑھاؤ, اس کے بعد ان کا ناظرہ درست کر لو, اس کے بعد ان کو حفظ کراؤ. تو یہ تسلسل جو ہے یہ تقریباً 2 سال تک برابر چلتا رہا, 2 سال تک. اور 2 سال میں یہی بچہ جو ہے اس کی ان 2 سالوں میں ہوم سکولنگ بھی ہوتی ہے, گھر میں ہی ان کو پڑھاتے ہیں, ان کی جو بیوی ہے وہ ان کو اپنے بچوں کو گھر میں پڑھاتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ حافظ بھی ہیں, اور میں ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوتا ہوں بعض دفعہ اس بچے کے ساتھ. پچھلے ہی سال مفتی ایوب صاحب نے ان کی دستار بندی بھی کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے اپنے بچے کی تربیت کے ساتھ. بس رہی ہے جس ماحول میں دیکھیے ہمارا ایک ایلیوژن بن چکا ہے کہ پہلے ہمارے بچے جو ہے میٹرک پاس کریں گے, اس کے بعد ٹی ڈی سی پاس, اس کے بعد ہم ان کو کسی مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے بھیجیں گے, کسی الکلیت السلفیہ میں ہم عالمیت کرنے کے لیے بھیجیں گے وغیرہ. تو یہ کرائٹیریا میرے خیال سے اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایلیوژن اب بن چکا ہے. کیوں میرے سامنے ایسے بہت سارے والدین ہیں جو مذہبی اعتبار سے تنظیمی اعتبار سے بہت زیادہ ذمہ داریوں پر فائز تھے, لیکن اس کے باوجود ان کا جو ذہن بن چکا تھا وہ بھی کہتے تھے کہ ہم میٹرک کے بعد اپنے بچوں کو حفظ کرنے کے لیے, لیکن میٹرک تک پہنچتے اس کے جو بچے کی زندگی ہے یا اس کے بچوں کی جو زندگی وہ خراب ہو چکی تھی. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے, لاہ عمل تجربے کیا, یہ مجرب چیزیں ہیں, یعنی ایکسپیرینسڈ چیزیں. تو میرے خیال سے آپ ایک کام کیجئے, آپ سب سے پہلے بچے کو مدرس کی صحبت دیجیے, کیونکہ مدرس کی صحبت لے کر بچہ پڑھ سکتا ہے, گھر میں بچہ نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ باپ کی شفقت غالب رہتی ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق آیا نا کہ مطلب اس کی ماں جو ہے وہ امام ابو حنیفہ سے فتویٰ نہیں پوچھتی تھی, کیونکہ وہ یعنی وہ ان کا بیٹا تھا. تو بہرحال یہ جو اپنے یعنی بچے کے سامنے ایک باپ جو ہوتا ہے وہ بے تکلف ہوتا ہے, یا بچہ بھی بے تکلف ہوتا ہے. تو لہذا اس طریقے سے. تو اب یہ دوسرا سوال جو ہے, اچھا جب آپ یہ کریں گے یعنی ایک کمٹمنٹ کہ ان کو کسی مدرسے میں آپ بھیجیں, ان کے ساتھ تجوید ان کو پڑھائیں, ان کو ناظرہ پڑھائیں, ان کے دل میں جب قرآن ان کے دل میں جب جگہ پکڑے گا تو اس کے نتائج بھی پھر منفرد ہوں گے. 5 6 7 سال یہی وہ دور ہوتا ہے نا 7 سے لے کر 10 تک جس میں بچے خراب ہوتے ہیں. بہت اب آپ مطلب مثال طور پر آپ ان کو درسگاہ بھیجیں, جز وقتی درسگاہ میں, لیکن یہاں پہ درسگاہ جو ہمارے جز وقتی درسگاہ چلتے ان کا بھی اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوتا ہے بچوں کی شخصیت پر. وہاں پہ بھی آپ دیکھیں اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوتا کہ یعنی وہ بچے جو ہے اس درسگاہ سے ان کی شخصیت انفلوئنس ہو. اس سے میرا تجربہ بھی بن چکا ہے مطلب کہ بچوں کو مدرسے میں بھیجیں, کچھ وقت کے لیے ان کو کم از کم مدرسے کی صحبت دیں, مدارس کی صحبت دیں, وہاں کے ساتھ وہ جو غریب بچے ان کے ساتھ وہ بیٹھے, کھانا کھائے, مشقتیں جھیلیں. تو اگر امام غزالی کی آپ وہ کتاب اٹھائیں گے ایھا الولد, تو وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب تک آپ بچوں کو مشقتیں جھیلنا نہیں سکھائیں گے آپ کے بچے صحیح طور پر تربیت یافتہ نہیں ہو سکتے. جن بچوں کو آپ آرام طلب بناتے ہیں وہ کبھی بھی باادب نہیں بن سکتے, امام غزالی نے فرمایا. آپ ان کی کتابوں کو اٹھائیے. تو لہذا اسی لیے آپ دیکھیں غریب کیوں زیادہ پڑھتے ہیں, کیونکہ ان کے پیچھے کوئی ڈرائیونگ فورسز ہوتے ہیں.
ہاں بچوں کو ہر ایک چیز بھی اویلیبل رکھنا یہ صحیح نہیں. یہ شفقت جو ہے نا, شفقت کے تحت یہ سب چیزیں جو کی جاتی ہے میرے خیال سے, اور امام غزالی نے بھی اس پہ سیر حاصل بحث کی ہے, تو یہ صحیح نہیں. تو اب اول ترجیح یہی ہوگی, سب سے پہلا قدم آپ یہی اٹھائیے کہ آپ ان کو کہیں پہ بھیجیے. آپ اس کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑے گی. وہ کیا ہے, ان کو صبح بھیجنا شام کو لانا, صبح دینا شام کو لانا. تو یہی ایک سلسلہ جاری رہے گا 1 سال تک. تو پھر آپ دیکھیے اس کا امپیکٹ اس کی شخصیت پر کیا پڑے گا. آپ کے بچے اللہ کے فضل و احسان سے سب سے اچھے بچے ہوں گے سوسائٹی میں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم بچوں کو کس طریقے سے موبائل فون سے دور رکھ سکتے ہیں. دیکھیے ان کے سامنے سب سے پہلے تو کلامی معاف ہمیں اخر اپنے صاحب ونان بہٕ ژےٚ اخر صاحب کرس ہاں بہٕ کتھ تہٕ مےٚ اوس پانہٕ ارادے بہٕ اوسُس گرِکٮ۪ن ونان پننٮ۪ن کہِ گۄڈٮ۪تھ کرناون بہٕ یہِ مطلب دارالعلوم سۭتۍ کرناون بہٕ آسان صبحٲے تراوان اَسہِ چھُ نزدیٖکٕے دارالعلوم اکھ تہٕ بہٕ اوسُس تِمن ونان بہٕ تراون یہِ صبحٲے تہٕ شامس آسان انان چوٗنٛکہِ تِم ٲسۍ تھوڑا اتھ منٛز دپان نہ پتہٕ تراوُن 8th پتہٕ یا 9th پتہٕ وُنہِ چھُ یہِ لۄکُٹ اَسہِ چھِ سۭتی حالانکہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ أمِس صبحٲے ترٲوِتھ مےٚ اوس پانہٕ واریاہ زیادٕ شوق کہِ گۄڈٮ۪تھ گژھِ ہے اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام حِفظ کرُن دیکھیے تہٕ بیٚیہِ اوس یہی مےٚ یہِ ہمارے کہِ تتہِ چھِ تربیت لبان یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوٕ تہٕ بالکل بیٚیہِ چھِ تَتہِ ییٚلہِ مشقت چھِ یُس ہاڈ ؤرٕک چھِ کران یِتھ کٔنۍ رسول اللہ اوس تِم ٲسۍ تِم گامن منٛز سوزان رچھنہِ صحیح تتہِ ٲسۍ تِم ایگزیکٹلی بستر تہِ تراوان پانے باقٕے چیٖز یا تیٖر ویٖر تہِ رچھناوان تمہِ سۭتۍ ٲس بالکل. تِمن تربیت گژھان بہٕ تہِ اوسُس دپان نہ اگر بچہِ گژھِ تھوڑا بہت اگر 4 بجن تام استادس نِش روزِ پتہٕ آسان بہٕ پانے انان تۄہہِ چھو پاے یِہے چھُنہ تہٕ سوشل تُہۍ اگر اِلیوجن یعنی مےٚ چھِ کٲشِر ایکچُؤلی گرِکۍ تہِ بوزان اتھ اندر ایڈوایس کٔرِو اسہِ یعنی یِہے چھُ اَسہِ سوشل اِلیوجن, یہِ چھُ اَسہِ بوٚڑ سمٲجی دھوکہٕ یُس شیطان چھُ اَسہِ دیاناوان. سُہ گوٚو یہِ کہِ أسۍ چھِ پھسان آسٲنی سان, یعنی 9تھس تام پرِ 9تھس تام ما چھو تۄہہِ پاے أمِس تُہنٛدِ مستقبلُک أمِس کوٗتاہ چھُ اثر آسان پیوٚن, یعنی 10تھس منٛز چھُنہٕ یہِ ماننٕے پتہٕ گرِکٮ۪ن, یہِ چھُنہٕ پتہٕ مٲلِس ماجہِ چھُ سایڈ لاین کران پتہٕ. اللہ تعالیٰ بچٲیِن 9تھس تام زن اوس کانٛہہ سون بچہِ, مےٚ چھِ واریاہ بچہِ تِم میری نظروں کے سامنے ایسے بچے بھی ہیں کہ یِم 7تھس چھِ پران مگر تِم چھِ ڈرگ ایڈکٹ بنیمٕتۍ, منشیاتس منٛز چھِ مبتلا. کیا کریں گے, کیسے لائیں گے آپ ان بچوں کو. آپ اگر تمس بچپنس اندر آسہِ اکھ گۄڈنیتھ سینس منٛز قرآن ژٕ, میں پورے وصوح کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تم گژھن نہٕ رۄب سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ یِتھ بچہِ. تم اگر وقتی طور دیٖنس نِش ژلن تہِ نہ مگر تمن انہِ سُہ کھیٖنچِتھ سُہ دیٖن بیٚیہِ, سُہ قرآن انہِ تمن بیٚیہِ کھیٖنچِتھ. یہِ چھُ تجرُبہٕ, یِم چھِ ایکسپیٖرینسز. چھا ٹھیٖک. لہذا مےٚ چھُ باسان کہ اتھ خٲطرٕ چھُ بیسٹ اوپشن یی کہ مدرسس منٛز سوزُن أمِس بچپن گژھِ أمۍ سُنٛد گُزرُنٕے اَتہِ. أمِس گژھِ بچپن گُزرُن نیکن منٛز, صالحیٖنن منٛز, رٕتٮ۪ن منٛز. ییٚلہِ راتھ کیُتھ وتھِ رٲژ ہٕنٛز مطلب 2 بجہِ, یا اگر جسٹ لایک اگر نہٕ تُہۍ راتس تہِ تھٲیہُن صبحنس نیٖہُن شامنس أنۍہُن مگر کم از کم دُہٕچ صحبت چھِ أمِس خٲطرٕ واریاہ معنی تھاوان. مےٚ چھِ پٔرسنلی پننہِ سکوٗلٕکۍ بچہِ کینٛہہ, تِم چھُسکھ بہٕ آتھوارِ دۄہ, آتھوارٕے آتھوار البتہ, آتھوارِ دۄہ چھُسکھ بہٕ صبحٲے تراوان شامنس 5:30 انان. 8 بجہِ چھِ یِم صبحٲے تراوان شامنس انان, صبحٲے تراوان شامنس انان. تہٕ یہِ چھُ اکھ معاملہٕ بناوُن مطلب یہِ حظ یہِ مطلب کمٹمنٹ اکھ یتھ بہٕ ونان چھُس. ٹھیٖک. کیازِ کہِ حضرت ابو الحسن ندوی صٲبن چھُ اکھ 2 لیکچر دِتمٕتۍ الہ آباد تہٕ گورکھپوٗرس منٛز. پتہٕ آو سُہ 1959 منٛز. پتہٕ آیہِ تِم بعد میں پبلش تہِ کرنہٕ أکِس بُکلیٹ کہِ صوٗرت. تتھ چھُ ناو آئندہ نسلوں کے اسلام کی ضمانت. تتھ منٛز چھُ سُہ لیکھان دپان اگر بِل فرض تۄہہِ یہِ پاے لٔج کہِ تُہنٛدِس بچہِ سٕنٛدِس تقدیٖرس منٛز چھُنہٕ اسلام کینٛہہ, دپان تیٚلہِ مٔنگزیو امہِ کھۄتہٕ پننِس بچس خٲطرٕ موت. چھا ٹھیٖک. لہذا أسۍ تہِ گژھو یِہے فکر مند آسٕنۍ کہِ تُہۍ یِتھ کٔنۍ یعقوب علیہ السلامن کٔرۍ پنٕنۍ شُرۍ جمع اور پتہٕ ووٚنکھ تُہۍ کٔمۍ سٕنٛز کٔرِو مےٚ پتہٕ عبادت. تُہنٛدِ مستقبلٕکۍ ضُریت گژھِ پیغمبر دعا کرٕنۍ کہ رۄبا مےٚ تہِ بناو نٮ۪مازِ گُزار اور ومن ذُریت اور میٲنۍ ضُریت تہِ بناو. أسۍ گژھو واریاہ فکر مند آسٕنۍ امہِ اعتبار. تہٕ دوٚیِم سوال اوس یہِ کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کوکھ موبایلو نِش بچہِ دوٗر تھٲیِتھ. تہٕ گۄڈنیتھ چھُ اَسہِ موبایلو نِش دوٗر روزُن, مطلب مٲلِس ماجہِ چھُ موبایلو نِش دوٗر روزُن. یوٚتام نہٕ أسۍ روزُن أسۍ کرو کم یوٗز موبایل, لایبریری کرو زیادٕ یوٗز, یُس ٹایم سُہ ٹایم دِمو قرآنس سۭتۍ, أسۍ کرو بنٛد. ضروٗر کُنہِ ساتہٕ آسہِ گاہ بے گاہ ضروٗرت پرنہٕ خٲطرٕ, مطلب بہٕ تہِ چھُس کران یوٗز مگر پرنہٕ خٲطرٕ. تۄہہِ چھا سمجھ یِوان. لیکن اوور آلس منٛز تھاوو نہٕ أسۍ یہِ بہانہٕ کینٛہہ کہِ مطلب یُس میون بچہِ چھُ یہِ کران بہٕ انگیج اور بہٕ ہسا مۄکلہٕ اور بہٕ کرٕ امہِ ساتہٕ کانٛہہ بدل کٲم. تہٕ مےٚ چھُ باسان کہ یہِ مطلب گۄڈنیتھ چھُ اَسہِ پانہٕ گژھُن اتھ نِش دوٗر اور امہِ پتہٕ چھُ اَسہِ یعنی اَسہِ چھُ اکھ نیریٹو کرُن چینج کہ مطلب ہے موبایل چھُنہٕ سون مقصد وۄنۍ کینٛہہ, موبایلہٕ ورٲے تہِ ہٮ۪کو أسۍ اصل زندگی گُزٲرِتھ. چھا ٹھیٖک. اَسہِ چھُ بنیومُت اصل منٛز اکھ اِلیوجن کہ موبایلہٕ ورٲے ہٮ۪کو نہٕ زندگی کانٛہہ گُزٲرِتھ, مگر یہِ چھنہٕ صحیح کتھ. موبایلہٕ ورٲے ییٚلہِ 19 منٛز موبایل نیٹ گوٚو بنٛد أسۍ ٲسۍ اصل پٲٹھۍ لایف, بیٚیہِ ٲس برکت تتھ وقتس. چھا ٹھیٖک.
تو اس لیے گۄڈنٮ۪تھ کرو أسۍ یعنی یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ سوال مےٚ چھُ باسان اَتھ چھُ یِہوٚے جواب کہِ بہتر چھُ گۄڈنٮ۪تھ کروس پنٕنۍ پان أسۍ تھاوو یہِ موبایل ووبایل ییٚلہِ وۄنۍ مثال طور پر گرس منٛز بیٖٹھ ہُہ تہِ بیوٗٹھ موبایلس پٮ۪ٹھ یہِ تہِ بیوٗٹھ موبایلس پٮ۪ٹھ یہِ تہِ بیوٗٹھ بچہِ چھُ منٛزس بٔلۍ پریشان تٔمِس تہِ چھُ سُہ تہِ آسہِ نہ ونان مےٚ دِیِو موبایل تہٕ بہٕ تہِ کرٕ یہِ موبایل یوٗز مےٚ چھُ باسان بیسٹ اوپشن تِلاوت قرآن دو کانٛہہ کِتاب دیٖہُس مثال کے طور پر کانٛہہ کِتاب وٕنکٮ۪س چھُ واریاہ کِتاب آمژٕ یا قرآن چھُ آمٕتۍ ڈِجٹل قرآن أسۍ انو أسۍ دِمو قۄربٲنی رۄپین 5-3 انو ڈِجٹل قرآن سُہ گِنٛدِ تٔتھۍ سۭتۍ یا وٕنکٮ۪س چھِ آمژٕ تِم واریاہ تِم ڈِجٹل چیٖز یتھ منٛز قرآن چھُ یتھ منٛز حدیٖث چھُ یتھ منٛز سیٖرت چھِ تِم جاے نماز چھِ آمژٕ بچہِ ییٚلہِ تِمن پٮ۪ٹھ بیٚہوان چھُ سُہ چھُ سجدٕ کران تتہِ چھُ پران سُہ سبحان ربی الاعلیٰ ہے نا یِتھ کٔٹھۍ ہٮ۪کون أسۍ بچہِ انگیج حظ کٔرِتھ اللہ عالم بیٚیہِ چھا کینٛہہ السلام علیکم سر وعلیکم سر السلام مےٚ حظ اوس یِتھ پٲٹھۍ سوال زِ یِم حظ ییٚلہِ أسۍ مٔشیٖدن منٛز چھِ گژھان پتہٕ چھُ آسان کٲنٛسہِ بچہِ حظ پانس سۭتۍ تہٕ مگر تِم حظ چھِ پتہٕ ڈسکوریج تتہِ گژھان چوٗنکہِ بچہِ سٕنٛز فطرت چھِ یہِ چھُ شور تہِ کران اپٲرۍ یپٲرۍ پھیران تہِ مسجد تہٕ اَتہِ یِم زِٹھۍ چھِ پتہٕ آسان مسجد ہِنٛدۍ یِم چھِ یِمن کھرٛٮ۪کہٕ تہِ کران یِہنٛدٮ۪ن مالٮ۪ن تہِ یِمن تہِ بچن تہِ اس لیے چھُنہٕ پتہٕ بوہران اننس یِم بچہِ کینٛہہ بہٕ اوسُس پنُن پِتُر بوے تہِ نِوان مٔشیٖد منٛز مگر پتہٕ اوس سُہ تتہِ مٔنٛزۍ تھوڑا شور وور تہِ کران پتہٕ آسہٕ کھرٛٮ۪کہٕ پٮ۪وان پتہٕ ٲسۍ نہٕ تِم تہِ یِوان کینٛہہ تہٕ أسۍ تہِ ٲسۍ نہٕ انان کینٛہہ اتھ کیٛاہ علاجا چھُ تھوڑا أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو بچہِ تہِ أنِتھ اتھ چھُ اکوے مسجد علاج منٛز سُہ گوٚو یہِ کہِ انتظامیہ چھُ تھوٚد تُلُن غریبی کو اگر ہٹانا دپان غربت کو اگر ہٹانا تو غریبوں کو ہٹاو اس لیے اگر یہِ تۄہہِ باسان چھُ یِم چھِ آسان تِم نفر کہِ یِمن نہٕ گۄڈنٮ۪تھ مسجدن چھُ بدقٕسمتی سان تِم زِٹھۍ وٕنکٮ۪س یِم پننہِ سوسایٹی منٛز امہِ برونٛٹھ چھِ آسان ساروی کھۄتہٕ کرپٹڈ پیٖپل روٗدمٕتۍ رِٹایرڈ کرپٹڈ یِم چھِ آسان ہُپٲرۍ تہِ ڈپارٹمنٹن منٛز کرپٹڈ روٗدمٕتۍ تہٕ پتہٕ چھِ یِم مسجدن تہِ لاگان مطلب کٲشِر پٲٹھۍ سُہ زیُٹھ زبردست تہٕ جنابِ من اتھ منٛز چھُ گۄڈنٮ۪تھ چھِ یِمے دفعہ کڑٕنۍ مطلب مےٚ چھُ باسان بہٕ چھُس واریاہ ناراض یِم انتظامیہ چھِنہ یِمن مسجدن اوقافن یہِ چھُ پرابلمیٹک زبردست تہٕ لہذا امہِ اعتبار چھِ یِم یعنی گۄڈنٮ۪تھ چھُنہٕ یِم بناونٕے دِنۍ ترٛاوا سمجھ اگر وۄنۍ چھُ تیٚلہِ چھُ کٲم کرٕنۍ یِمن چھُ تیٚلہِ باضٲبطہٕ طور اتھ چھِ مطلب سیوٚد حظ کاونٹر اکہِ قٕسمُک ونو اتھ چھُ کاونٹر کرُن سیوٚد ہے بایا ژٕ کیٛاہ چھُکھ ونان ژٕ چھُکھا پیغمبری کریٖم سٕنٛدِ خۄدا عظیٖم تٔمِس ٲسۍ آسان مسجد منٛز حسن حُسین اوس آسان مسجد منٛز اُسوے حسنا چھُ رسول صٲب ییٚلہِ نہٕ تِمن اوس خوشوٗ مۄکلان تہٕ ژٕ کیٛاہ چھُکھ ونان مےٚ چھُ خوشوٗ مۄکلان چھا ٹھیٖک بچہِ کران شور تہٕ ییٚلہِ نہٕ تِم مسجد منٛز انوکھ تیٚلہِ کوٚت انہوکھ تہٕ حظ مےٚ ؤنِو تُہۍ لہذا امہِ اعتبار چھُ یِم چیٖز چھُ مطلب مےٚ چھُ باسان اتھ منٛز چھُ انتظامیہ ریسپانسبل تِمن چھُنہٕ دیٖنی فہم آسان انتظامیہس کینٛہہ اکثر تِم چھِ جس مےٚ وٕچھ ییٚتہِ واریاہن جاین تِمے خطیٖب وۄنۍ انتظامیہ چھُ ونان اَسہِ گژھِ سُہ خطیٖب آسُن ییٚمہِ سٕنٛدِ سۭتۍ اَسہِ لُکھ تہِ سۄمبن تہٕ پونٛسہٕ تہِ سۄمبہِ سمجھ چھےٚ یُس تِہنٛدِس حامے ہاں رلاے سُہ تہِ وۄنۍ سُہ تہِ آسہِ نہٕ تِمن ونان البتہ وۄنۍ چھِ کینٛہہ اصوٗل آمٕتۍ مثلاً گۄڈنیُک صف گژھِ آسُن بڑٮ۪ن ہُنٛد بچہِ گژھن پٔتمِس صفس منٛز وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ بٔڑۍ آسن یِوان اکہِ بجہِ مسجد منٛز لۄکُٹ آسہِ بِچور اژان بہی بجہِ ہتا یہِ چھُ زیادٕ مستحق اتھ بِچارٕ کہِ مطلب یہِ تھاوہون گۄڈنِکِس صفس حوصلہٕ افضٲیی خٲطرٕ چھا کِنہٕ نہٕ یِتھ کٔٹھۍ فاروق اعظم اوس رضی اللہ عنہ پننٮ۪ن مجالسن انٛدر گۄڈنٮ۪تھ ابن عباس رضی اللہ عنہ آسان تفسیٖرٕچ راے یا مختلف آرا اوس پرژھان تِمن اذا جاء نصر اللہ والفتح وغیرہ تہٕ تِمو ووٚن اتھ نِش چھُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد موت مراد لہذا امہِ اعتبار لہذا مےٚ چھُ باسان کہِ نِنۍ گژھن تہٕ اگر پتہٕ باسہِ تۄہہِ تِمن گژھِ تِم چھِ حظ تھوڑا اصل دِوان مطلب تِم تہِ چھِ دِوان ریسپانس اورٕ یِم حظ چھِ ڈسٹٲرٕب کران مطلب پتہٕ چھِنہٕ أسۍ کِہینۍ ہٮ۪کان ؤنِتھ ڈسٹٲرٕب چھُنہٕ مسلہٕ بچہِ کری ڈسٹٲرٕب چھِ حظ بہٕ ونٕے ژےٚ اکھ چیٖز مطلب ڈسٹٲرٕب اِن دِ سینس بچہِ ہیٚکہِ شور کٔرِتھ وۄنۍ چھُ البتہ بچس چھِ تھوڑا بہت تربیت کرنٕچ ضروٗرت تھوڑا ہیٚچھناوٕنٕچ ضروٗرت کہِ بچہِ گژھِ شور کرُن کینٛہہ وۄنۍ سُہ کرِ تہٕ پتہٕ کیٛاہ کرو اہن حظ اگر سُہ کرِ تہٕ پتہٕ کیٛاہ اَسہِ چھُ آسان ییٚتہِ حظ مسجد منٛز الحمدُاللہ بچہِ چھِ آسان سیوٚد صفو منٛز نژان مطلب مےٚ چھُ اکھ بچہِ بہٕ ونہٕ تۄہہِ سُہ چھُ بہٕ چھُس روکوس وسان سُہ چھُ آسان مطلب کیٛاہ چھِ اتھ ونان بِچور ہۄپٲرۍ نیران یپٲرۍ نیران یہِ چھِ مطلب یہِ چھُ آسان یِمن چھِ حوصلہٕ افضٲیی گژھان یِمن بچن یِمے چھِ سانہِ مُستقبلُک ضامِن یِم مطلب نا یِم بچہِ تہٕ بیاکھ سوال اوس أسۍ کرو مےٚ باسان پتہٕ أتھۍ سۭتۍ کنکلوٗڈ ہاو کین وی اچھا یہِ کوٚروٕ تۄہہِ یہِ کوسچن واٹ از ایلِجبلٹی ایج فار اے چایلڈ ٹو میمورایز قرآن اور لرن تجویٖد اِٹس آفن کنفیوٗزنگ اتھ منٛز چھُ مےٚ باسان مطلب قرآن آفٹر 6 years تقریٖبن ٹھیٖک چھا ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ باسہِ نا بچس آو تھوڑا بہت یِہوے شعوٗر ہیوٗ 4 وُہٕرۍ پتہٕ تہٕ تھوڑا تھوڑا لوگ یہِ انڈرسٹینڈ کرٕنۍ أمِس چھُ گۄڈنٮ۪تھ بیسِک یِہوے الف با تا ثا الف با تا ثا یِمے چھِ أمِس کرُن اور بیٚیہِ چھُ زیادٕ کرُن أمِس کوٗشِش زبٲنی پرناونہٕ کھۄتہٕ زبٲنی کرُن زیادٕ کوٗشِش ٹھیٖک چھا
ژور پٮ۪ٹھ پانٛژَس تام پَتہٕ چھُ 5 پٮ۪ٹھ 6 7 اَتھ منٛز چھُ کوٗشِش کَرناوٕنۍ یہِ وارٕ وارٕ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ سوٗرٕ یاد کَرناوٕنۍ تھوڑا بہت حِفظ وغیرہ اَتی پٮ۪ٹھ 7 وُہٕرۍ پٮ۪ٹھٕے تہٕ پَتہٕ ووٚن مےٚ سُے گَرِ بِہِتھ ہیٚکہِ نہٕ یہِ حِفظ تیوٗتاہ کٔرِتھ کیٛازِ اَسہِ چھُنہ سُہ ماحول مطلب یہِ ما چھُ چلان مطلب بنو عباسیہ بنو اُمیہ دور خلافت راشدہ تۄہہِ چھُ ژۄپٲرۍ اِلحاد تہٕ فِکری یلغار چھُ ژۄپٲرۍ تیٚلہِ ہسا اَتھ بارَس منٛز چھُ مدرسٕے یوت بیسٹ اوپشن ییٚتہِ بَچہِ تُہُنٛد ہیٚکہِ اَصٕل پٲٹھۍ حِفظ کٔرِتھ مگر تور گژھِ سوزُن 7 8 أتھۍ ایجہِ منٛز یا اگر کانٛہہ 7 تہِ سوزِ پَتہٕ آسہِ صُبنَس شامنَس اَنُن واپَس تہٕ سُہ چھُ ٹھیٖک باقٕے واللہ عالم تہٕ چلو آز خٲطرٕ گوٚو یُتُے سبحانک اللہم وبحمدک اشہدُ ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ہذا ما عندی واللہ تعالیٰ عالم السلام علیکم ورحمۃ اللہ